خزانہ علم و حکمت عابد صادق واصل باللہ سرکار حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور کے ولی کامل اور عالم بعمل تھے۔ آپ کے فیض علم سے ہزاروں دل منور ہوئے۔ آپ نے علم و عرفان کے وہ چراغ روشن کیے جن کی روشنی تا قیامت چمکتی دمکتی رہے گی۔ آج میں آپ کی تعلیمات میں سے ہر حال میں سچائی کا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بات انسان کے دل میں ہو اور وہی بات زبان پر آئے تو وہ سچائی ہے، اس لیے کہ سچائی کا تعلق دل اور زبان سے ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے قول و فعل میں سچائی کو اپنانے کا جب پختہ ارادہ کیا تو مجھے بے پناہ مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ سچائی کی ضد جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنے کے لیے انسان الٹی سیدھی باتیں بناتا ہے جس سے اس کی زبان میں عمل میں تضاد پیدا ہوتا ہے اور برائی کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب مجھے معلوم ہو گیا کہ اعمال کی درستگی کے لیے سچ بولنا ضروری ہے تو میں نے سچائی والا راستہ اختیار کیا۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر نبی کے مابعوث ہونے کی دلیل سچ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی سچا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدق یعنی سچائی دنیا بھر میں قیامت تک روز روشن کی مانند تاباں رہے گی، کیونکہ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ نے بھی اللہ تعالیٰ کا جو قرب پایا ہے وہ سچائی کی وجہ سے پایا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے اس عمل کو درست کیا کہ اگر کوئی ماضی کی بات کہوں گا تو سچی کہوں گا، اور اگر میں حال کی کوئی بات کہوں گا تو وہ بھی سچی کروں گا، اور اگر آئندہ کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو اسے بھی پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر آپ نے اپنی نیت اور عزم و ارادہ میں سچائی پیدا کی، اور پھر اپنے باطن کو اچھی صفات سے آراستہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے ہمیشہ صداقت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت نے اپنی زندگی میں اگرچہ لین دین کے تمام معاملات بہت مختصر رکھے، مگر آپ نے لین دین میں ہمیشہ صدق کو قائم رکھا اور کبھی غلط بات کہہ کر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، اور آپ کی زندگی میں سچائی کے سلسلے میں بے شمار واقعات ایسے آئے جہاں آپ نے نقصان تو برداشت کیا مگر سچائی کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ آپ نے جب ملازمت چھوڑ کر وکالت کا پیشہ اختیار کیا تو دیکھا کہ یہ پیشہ بظاہر بڑا عزت والا ہے، مگر عملاً اس میں بے شمار برائیاں چھپی ہوئی ہیں جو انسان کے دامن کو داغدار کر دیتی ہیں۔ وکیل خود کو کتنا ہی سچ پر قائم رکھنے کی کوشش کرے مگر وہ سچ کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ کو وکالت شروع کیے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، اور آپ جس وکیل کی رہنمائی میں وکالت کر رہے تھے، ایک دن انہوں نے ایک کیس کے سلسلے میں آپ سے کہا کہ فلاں جج صاحب کے پاس جاؤ اور آواز پڑنے پر متعلقہ مقدمے کی حاضری لگوا کر ان سے کہو کہ میرے سینئر وکیل ایک مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں لاہور سے باہر سیال کوٹ گئے ہیں۔ آپ اپنے سینئر کی بات سن کر بڑے حیران ہوئے کہ سینئر وکیل صاحب تو عدالت کے باہر اپنے مقام پر کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کمرہ عدالت کی طرف جانا شروع کیا، راستے میں یہ سوچتا رہا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اب میں کیا کروں، اور یہ کیسا رزق ہے کہ لوگوں کو انصاف لے کر کیا دینا ہے، جہاں انسان خود ہی قدم قدم پر گناہوں کی وادی میں پھنس جاتا ہے۔ آپ مقدمے کی پیشی پر جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہا، جناب مزید تاریخ دے دیں۔ جج نے اس سے آگے کوئی بات نہ کہی اور تاریخ دے دی۔ آپ تاریخ نوٹ کر کے واپس آ گئے اور واپس آ کر تاریخ اپنے سینئر وکیل کو بتا دی کہ مقدمہ کی فلاں تاریخ ملی ہے۔ اس دن سے آپ کا دل اس پیشے سے ایسا متنفر ہوا
کہ وکالت کو خیر بات کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ میرے روزگار کا کوئی ایسا سبب بنا دے جس سے میں رزق حلال کما سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں دکانداری کی صورت میں آپ کے حصول رزق کا سلسلہ وسیع فرما دیا۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کا سچ کے متعلق جامعہ فرمان یہ ہے کہ سچ انسانیت کا تاج ہے، سچ علم کی معراج ہے، سچ صبر کا ساتھی ہے، سچ شہرت کا زینہ ہے، سچ محبت کی جان ہے، سچ ترقی کا نکارہ ہے، سچ پاکیزگی کی بنیاد ہے، سچ اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، سچ انقلاب کا محرک ہے، سچ ایک کروی دعا کی مانند ہے، جو اسے نگل لیتا ہے وہی شفا پاتا ہے، سچ حکمت اور حیا پیدا کرتا ہے، سچ ایک ایسی خوشبو ہے جو ایک نہ ایک دن پھیل جاتی ہے۔ گویا کہ سچ زندگی کا ایسا ساتھی ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ کہنے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔